آدم علیہ السلام کی خلافت، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے اختیار کا مجہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خورجی پیدا کر دے۔ آئے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوقہ کو خالق کے معاملوں میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم اور فرشتوں کا عجز کا اقرار۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق موشگافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راج ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو ظاہر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو اپنے آپ آدمی کی برتری اور اللہ کی حکمت کی بلندی اور اونچائی کو نہ صرف ماننا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت آدم کو اپنی سب سے بڑی مرتبے والی صفت علم سے نوازا اور ان کو چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں کیا علم رکھتے ہو؟ ان کے پاس علم نہ تھا، کیا جواب دیتے؟ مگر اللہ سے قرب رکھتے تھے۔ سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کو اس کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ زمینی خلافت کا مدار تسبیح و تحلیل کی کثرت اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ علم نامی صفت پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار، قدرت و تصرف اور قدرت کا اختیار علم کی زمینی صفت کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جبکہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی صفت کا مظہر بنایا ہے تو بے شک وہی عرضی خلافت کا حقدار ہے۔ گویا حضرت آدم کو علم کی صفت سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور خلافت کے حق کے اقرار کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ بے شک یہ صرف حضرت انسان کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق، معرف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابتوں الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم کا جنت میں ٹھہرنا اور حوا کا زوجہ بننا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی مونست و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوش ہوئے اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں سہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان جت کر کے بتا دیا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ پیڑ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا
कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या, भूल चूक ने जुहूर किया और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म जरूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशविरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर ये हो रहा था कि अल्लाह ताला का गजब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहे। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई, लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं, बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है। फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूं। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जमीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक जमीन पर कयाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहां से जाओ और मेरी जमीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो। और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा।